وقت سے فائدہ اٹھائیں، یہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، یہ موقع سال بعد آئے گا پھر۔ تو یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ لاعلاج بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا، جادو خواہ کالا جادو ہو سفید جادو، ویسے جادو میں یہ چیزیں ہوتی نہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جادو جادو ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ کالا جادو ہے، یہ فلاں جادو ہے، یہ فلاں جادو ہے۔ جادو ایک ہی ہوتا ہے، بہت سخت ہوتے ہیں اور بعض تھوڑا سا کم ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو نام دیے ہیں کالا جادو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، خواہ کالا جادو ہو، خواہ سفید جادو ہو، خواہ کوئی اور قسم کے رنگ کا جادو ہو، خواہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو کیوں نہ ہو، سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے۔ آپ نے 3 دن میں ایک مرتبہ صرف عمل کرنا ہے، ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یا اگر عید الاضحیٰ کے دن نہ کر سکیں تو دوسرے دن یعنی 11ویں ذی الحجہ کو، اور اگر اس وقت بھی آپ نہ کر سکیں تو 12 ذی الحجہ یعنی عید کے تیسرے دن تک آپ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بار کرنا ہے سال میں بس، انشاءاللہ نہ جادو رہے گا، نہ آپ عاملین کے چکر لگاتے رہیں گے، انشاءاللہ بالکل جادو سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور لاعلاج قسم کی بیماریاں بھی اس سے سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں۔ آسیب کے اثرات، جنات کے اثرات انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ فائدہ اٹھائیں، طریقہ بتاتا ہوں، اجازت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو خصوصی سب کو اجازت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں سارے سال انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اللہ کے فضل سے۔ تو آپ بڑے دھیان سے سنیں کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے عید الاضحیٰ کے دن خوب سمجھ لیں کہ 3 دنوں میں سے ایک دن کرنا ہے، یا تو عید الاضحیٰ کے دن جو کہ سب سے بہتر ٹائم ہے، عید الاضحیٰ کے دن نماز ظہر کے بعد سے عصر تک، نماز ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت سے نفل، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، یہاں تک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، 11 بار، یعنی ہر رکعت میں ایک بار آیت الکرسی صحیح تلفظ کے ساتھ، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ تلفظ ٹھیک کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 11 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، اور 11 بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 11 بار سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ جب آپ 12 رکعت اسی طرح سے
مکمل کریں تو کسی برتن میں پانی آپ نے رکھے ہوں گے، اس پانی پر دم بھی کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے 12 رکعت پڑھ لیں اسی ترتیب سے، تو 11 بار درود شریف پڑھیں اور برتن میں جو پانی رکھا ہوا ہے اس پر بھی دم کریں اور دعا بھی مانگیں کہ اللہ تمام شر، مشکلات، جادو کے اثرات، لا علاج بیماریاں، جو آسیب اور جنات کے اثرات ہیں ہمارے گھر سے دور فرما۔ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ اس گھر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جادو ختم ہو جائے گا، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لا علاج بیمار اگر کوئی اس گھر میں پڑا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے گا۔ دم کیے ہوئے پانی کو سارے گھر میں چھڑک لیں اور اسی طرح گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو پلائیں اور خود بھی پئیں۔ انشاءاللہ سارے سال جو ہے آپ ان تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، خواہ کسی قسم کا جادو ہو۔ تو یہ تحفہ قبول کیجئے، عید کا تحفہ ہے اور عید کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دن، کسی بھی وقت نہیں، کیونکہ ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے، یا عید کے خصوصی یعنی قربانی کے دن، یا دوسرے دن، یا تیسرے دن انشاءاللہ اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے یہ نماز پڑھنی ہے، اسی طریقے سے اس میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد دعا کرنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، چھڑکنا ہے اور سب کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ سارے سال آپ کے یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اسی طرح جنات کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔